another very exciting interview اور آج ہمارے ساتھ ہیں وہی ہمارے ایس جرنلسٹ جو ہیں اور بڑا ہمارا ان کے ساتھ پیار ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ہم بڑے زبردست ان کے ساتھ ڈسکشنز لے کر آتے ہیں اینڈ آئی ایم ٹرولی گریٹفل کہ وہ ہم جب بھی ان کو بلاتے ہیں تو وہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں. none other than صابر شاکر صاحب. تو صابر شاکر صاحب ویلکم ٹو آور شو اور عید مبارک آپ کو آلریڈی. بہت بہت مبارک, آپ سب کو بھی مبارک. جی اچھا سر, آپ کے ملک میں تو مجھے لگ رہا ہے چیزیں کچھ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. اچھا ایک چیز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, پھر اس کے جو ہے لوگ تھوڑا ڈائجسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک اور چیز آ جاتی ہے, پھر اس کو تھوڑا ڈائجسٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر تیسری چیز آ جاتی ہے. تو یہ دیکھیں نا, پہلے وہ جی ایلیگیشنز آ گئے کہ جی ہم کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ان کا ججز کا. اچھا ابھی لوگ اس کو ہی سمجھ رہے تھے, پھر وہ ایک بات آ گئی کہ بھئی وہ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑے دن پہلے انہوں نے آن لائن اپنا جلسہ کیا تھا, اس میں شیر مروت صاحب اور شندانہ گلزار صاحبہ نے کہا کہ بھئی یہ ہونا نہیں چاہیے ہے. اچھا وہ بات آ گئی. پھر اس کے بعد جی سینٹ کے الیکشنز, اس میں جی پی ٹی آئی نے پہلے کہا نہیں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے, پھر انہوں نے کہا جی نہیں ہم بائیکاٹ کریں گے. آج پھر وہ الیکشنز ہو گئے ہیں. اچھا اس کے بعد آج اور کچھ ججز جو ہیں ان کے اوپر ایلیگیشنز آ گئے ہیں. تو سر یہ مطلب ٹھنڈا رہ کے نہیں چلنا اس ملک میں, کوئی نہ کوئی چلتی رہنی ہے چیزیں. اصل میں آج 2 سال ہو گئے ہیں رجیم چینج کو, جو سٹارٹ ہوا تھا آج 9 اپریل ہے. تو مجھے 2 سال پہلے کی ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. اس وقت اتفاق سے ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی تھے, میں بھی ان میں شامل تھا, 4-5 جرنلسٹ تھے پی ایم ہاؤس میں. تو وہ سارے مناظر ہم دیکھ رہے تھے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف ہے خوف, کیونکہ رجیم چینج جو ہے وہ بھی خوف کی وجہ سے کیا گیا تھا. عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹیک آف کر رہی تھی, اکانومی ٹیک آف کر رہی تھی, اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپیس ہے وہ کم ہوتی جا رہی تھی. اور اس لیے اس کم ہوتی ہوئی ملٹری سپیس کو انہوں نے پھر رجیم چینج میں کنورٹ کیا, اور سائفر کے نتیجے میں پھر وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کیا. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو کام انہوں نے 2 سال پہلے کیا تھا, آج ایک بار پھر اسے پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آج سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ کا الیکٹورل کالج انکمپلیٹ ہے, مکمل نہیں ہے, ایک فیڈرل یونٹ جو ہے آپ کا وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے, اس کی نمائندگی نہیں ہے, اور اس کے بغیر آپ سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب کریں, ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کریں, اور ایک پورے فیڈرل یونٹ کو اس کو اگنور کریں اور اس کا حق جو ہے وہ غصب کریں. یہ آئین شکنی کا جو مرحلہ ہے یہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے 2 سال سے, اور ابھی تک جاری ہے. اور اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے خوف و ہراس. خوف کس کا ہے؟ خوف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہے. وہ سمجھتی ہے 8 فروری کے بعد, خاص طور پہ 8 فروری کا انتظار کیا جا رہا تھا الیکشن مینیج کرنے کا, تو الیکشن مینیج نہیں ہو سکا, اور الیکشن مینیج نہیں ہو سکا تو آئین شکنی جو ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے. اسی لیے اب جو ہمارے ادارے میں بیٹھے لوگ ہیں, جوڈیشری ہے, بیوروکریسی ہے, اور میڈیا ہے, اس میں ان کا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. جبر جو ہے وہ بہت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا. تو یہ جو فسطائیت اور جبر کا دور تھا, وہ ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی اپنی ایک برداشت کرنے کی ہوتی ہے ہمت, وہ ہمت اب جواب دے رہی ہے. آنریبل ججز کو بھی آپ نے دیکھا, سب سے پہلے بیوروکریسی میں یہ ہوا تھا سلسلہ, اور بیوروکریسی میں کمشنر راول پنڈی جو ہیں وہ انہوں نے علم بغاوت بلند کیا, اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پنڈی ڈویژن کے سارے انتخابات ہی چوری کیے گئے ہیں. اس کے بعد پھر ججز 6 ججز آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے بھی بتا دیا, کیونکہ جب آپ سپیریئر کورٹس کا بھی خیال نہیں کریں گے, ان کے رشتہ داروں کو اٹھائیں گے, ان کے بیڈ روم تک گھس جائیں گے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افورڈیبل نہیں ہیں اور برداشت کے قابل نہیں ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں, ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے ان کی امبریلا کے نیچے اور ان کی طاقت کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب وہ ہر اقدام کے بعد جب بھی اس طرح کا کوئی سیگمنٹ سامنے آتا ہے, کوئی علم بغاوت, علم حق و سچ بلند کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے,
تو اسے اپنا خوف نظر آتا ہے. وہ خوف زدہ ہیں. بیسیکلی راولپنڈی میں زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے کیونکہ ان کی آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ سے ایک طویل عرصے سے جرنلزم کر رہی ہیں. ہماری ملٹری لیڈرشپ کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لیجیٹیمیسی ان کو نہیں ملتی. وہ خواہ ایوب خان صاحب ہوں 11 سال، یحییٰ خان 3 سال، اس کے بعد ضیاء صاحب 11 سال، مشرف صاحب 8-9 سال، ان کو لیجیٹیمیسی کسی بھی صورت میں نہیں ملتی. وہ خار ڈنڈے کے زور پہ جتنا مرضی لمبا اپنے اقتدار کو کھینچ لیں. اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ لیجیٹیمائز نہیں ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ان لافل ہے، اور اس کو کسی بھی صورت میں پذیرائی نہیں مل سکے گی. تو بیسیکلی پنڈی میں زیادہ خوف و ہراس ہے. وہ خوفزدہ ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت پیچھے ہٹ گئے تو یہ سارے کے سارے جو ہاتھ ہیں وہ ہمارے گروبانوں تک آ جائیں گے اور وہ آئین اور قانون کے ذریعے آئیں گے. تو جب ان کو یہ اپنا خوف نظر آتا ہے تو وہ پھر ہر روز اٹھ کر کوئی نہ کوئی اگلی غلطی کرتے ہیں، اگلا غیر قانونی غیر آئینی اقدام اٹھاتے ہیں، اگلا غیر جمہوری اقدام اٹھاتے ہیں. یہ سارا کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے پچھلے 2 سال سے. اچھا جی صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے تفصیل سے اور ڈیٹیل میں یہ سارے جو ہمیں سیناریوز ہیں یہ ہمیں پھر سے یاد کرائے ہیں اور بتائے ہیں. اس وقت ایز وی اسپیک آج کے دن میں 2 نئی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کل جو ان کی سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ پرائم منسٹر کی بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بھئی ہندوستان کے ساتھ آپ اچھے تعلقات بناؤ، نمبر 1. نمبر 2، آج کی جو بڑی خبر آپ کے ملک میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ May 9 سے ریلیٹڈ جو 20 لوگ تھے ان کے بارے میں کہا جی ان کو چھوڑو. اب اس کے اندر یہ ملٹری کی سہمتی سے کیسے ساتھ ہوا ہے؟ ملٹری نے ان کو اشارہ دیا ہے یا کہ جو کل بات کی تھی بیرسٹر گوہر نے کہ جب تک عمران خان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں بیٹھے گی دیر از نو وے آؤٹ، ان کو ملے گا ہی نہیں کوئی. تو یہ 2 بڑی میجر آج کی جو ہیں ہمیں چینجز نظر آ رہی ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ جو ہیں. نمبر 1 سعودی عرب کی بات کی تو سعودی عرب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے $25 ارب کی بات ہوئی تھی ان سے، اور وہ ریکوڈیک کا جو ایک پاکستان کا فیڈرل گورنمنٹ کا جو پورشن تھا، شیئرز تھے $25 ارب کے. ریکوڈیک میں آپ کو ان بریف 1 منٹ میں بتا دوں کہ ریکوڈیک میں جو سونا نکلنا ہے اس میں کینیڈین کمپنی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کو دیا ہوا ہے، یہ اس نے لیا ہوا ہے کانٹریکٹ، اور اس میں $100 ارب کا تخمینہ لگایا ہوا ہے. تو $50 ارب پاکستان کے ہیں، $50 ارب اس کمپنی کو ملیں گے، اور پھر جو پاکستان کے $50 ارب ہیں وہ $25 ارب بلوچستان گورنمنٹ کے ہیں، $25 ارب فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ کے $25 ارب ہیں اس کی بات ہوئی تھی سعودی عرب سے. تو سعودی عرب کی کمپنی سے پھر آپ کے جو ریکوڈیک میں سونا جنہوں نے نکالنا ہے کینیڈین کمپنی، ان کی بھی بات ہو گئی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. یہ بیسیکلی $25 ارب کی سرمایہ کاری تھی، اب وہ نہیں ہو رہی. اس سے سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا ہے اور فی الوقت نہیں ہے. اب وہ $25 ارب سے کم ہو کر وہی $5 ارب پرانے والا جو عمران خان صاحب کے زمانے میں چلا آ رہا تھا وہیں پہ آ گیا ہے معاملہ. اور اس $25 ارب کے بھی جو اعلامیہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ اس کے $5 ارب کی جو سرمایہ کاری ہے اس کے عمل پذیر ہونے میں، اس کو شروع کرنے میں جو ہے وہ پروسیس میں جلدی لائی جائے اور اس میں رکاوٹیں دور کی جائیں. تو ابھی اس کی بھی شروعات ہیں، اور یہ ابھی فی الوقت وہی بات ہے کہ بیک ڈور چینل پہ کچھ ڈیمانڈ رکھی جا رہی ہیں، اور ڈیمانڈز وہی ہیں کہ آپ نے کشمیر کا معاملہ اور دوسرا اسرائیل کا معاملہ، کیونکہ یہ اسرائیل کی ریکگنیشن جو ہے، ریکگنائز کرنا، وہ ابھی اسی سال یہ پریشر آئے گا ہمارے پاکستان پہ. درون خانہ تو ہے، اور اب اس کارڈ کو اوپن کب کیا جائے گا، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ بھی چاہے گی جانے سے پہلے یہ کام کر دیں. اور سعودی عرب اور پاکستان 2 ملک رہتے ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے اور جن سے یہ کروایا جانا ہے، اور پاکستان اس کے بدلے میں کیا مانگ رہا ہے اور پاکستان کو کیا مل سکتا ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس حد تک بدحال ہو چکی ہے کہ وہ اب کوئی بار گین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس لیے سپریمیسی جو ہے وہ انڈیا کی وہ یقیناً ان کو قبول کرنی پڑے گی، کیونکہ اب وہ ہو چکی ہے. راج ناتھ سنگھ کا اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طریقے سے 20 جو ہیں
وہ انہوں نے دہشت گردی کے نام پہ ٹارگٹ کلنگ کی پاکستان میں. اور اندر دو بیان آئے تھے اصل میں. جو ان کا جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے اس نے کہا جی انڈین گورنمنٹ کی پالیسی ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ملک میں جا کے لوگوں کو مارتے ہیں. لیکن راج ناتھ سنگھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر کوئی آتنک وادی بھاگ کے پاکستان میں جائے گا تو ہم اس کو وہاں جا کے ماریں گے. یس, تو یہ دو کانٹرڈکٹری ہیں نیوز. جی اچھا, بیسیکلی ہے کہ کلنگز تو ہوئی ہیں, ٹھیک جی ہے نا, جی کلنگز تو ہوئی ہیں. گارڈین کے اندر ساری ان کی رپورٹ آ گئی ہے, تو پاکستانی کسی نے دی نہیں ہے. یہ کوئی گارڈین کی رپورٹ جو ہے وہ کوئی زمینی حقائق کے برعکس نہیں ہے, وہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. یہ کلنگز پاکستان میں ہوئی ہیں, اس کو اون کر لیا ہے انہوں نے اور اونرشپ بھی لے لی ہے. ہماری طرف سے ایسا کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا گیا تگڑا. ہمارے وزیر داخلہ خاموش, ہمارے وزیر خارجہ خاموش, ہمارے وزیر دفاع خاموش, یہ سارے کے سارے خاموش ہیں. جو ایک میسج جانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ کلنگز ہوئی ہیں تو کس نے کی ہیں اور کیسے ہوئی ہیں, ان کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے, وہ ساری باتیں بتاتے. اگر اس میں کچھ رانگ نہ ہوتا تو میرا اپنا خیال ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو جیسا اخبار ویسے بھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ ان کی اپنی پوری ایک جو ٹیم ہوتی ہے جو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, تو they can't take the risk of lying at this level. تو بالکل وہی عالمی ذرائع ابلاغ جو ہے اس وقت جو سیٹ اپ ہے ہمارے پاکستان میں, اس کو مینڈیٹ تھیوز کا سیٹ اپ کہا جا رہا ہے. تو یہ سارے معاملات آپ خود سوچ لیں کہ جن کے بارے میں عالمی ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مینڈیٹ تھیوز ہیں, یہ اس وقت ہمارے جو حکمران ہیں ایک فیک نظام ہے. تو اس فیک نظام سے جس کی اپنی بنیاد ہی کوئی نہ ہو تو اس سے کون بات کرے گا. تو بیسیکلی ہم اپنی جو انٹرنل لڑائیاں ہیں, ہماری راول پنڈی اور اسلام آباد کی لڑائی, اور جو پنڈی اس وقت چاہ رہا ہے کہ اس کی سپرمیسی جو ہے وہ تمام کے تمام قبول کر لی جائے اور بغیر کسی آئین کے, بغیر کسی قانون کے, بغیر کسی جمہوریت کے. تو یہ اس لڑائی نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے, پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی صحافت کو, پاکستان کی عدالت کو, پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی وکالت کو اور معیشت کو اس حال پہ اگر پہنچایا ہے تو اسی لڑائی نے پہنچایا ہے. جی اچھا, اب آپ جو ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ کا بڑا تجربہ ہے اور آپ نے بڑا کلوزلی ان چیزوں کو بڑے عرصے سے مانیٹر بھی کیا ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وے فارورڈ اب کیا ہے؟ وہی جو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ فائنلی ان کو عمران خان سے بات کرنی ہی پڑے گی, کیا یہ کرنے کو تیار ہیں؟ اور جرنیل جو ہیں ہمارے اس وقت کس موڈ میں ہیں؟ کیونکہ ویسے تو ایگریکلچر پالیسی بھی اس ملک میں چلا رہے ہیں اور جو ہے وہ یہاں پہ دعوتیں, بڑی افطار دعوتیں بھی بڑے کر رہے ہیں. اور جو بیچارہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں لسا جو ہوتا ہے, وہ لسے جو بیچارے پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی بڑا لتاڑ رہے ہیں. اپنی حالت یہ ہے کہ 3 وارز انہوں نے لڑی ہیں اور ان کی وہ حالت ان کی دیکھ لیں جو انہوں نے قوم کو شرمندہ کروایا ہے. ابھی بھی انڈیا آ کے 20 بندے ان کے آ کے مار کے چلا گیا ہے, روز دھماکے ہوتے ہیں وہاں پہ بلوچستان کے اندر. تو یہ ملٹری انٹیلیجنس جہاں چلنی چاہیے وہاں تو چلتی نہیں ہے, تو اب جہاں پہ چل رہی ہے اس کو چلا رہے ہیں. لیکن جب یونٹی تھی ملک میں, یونٹی تھی, اتحاد تھا, تمام ادارے اپنا اپنا کام کر رہے تھے اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ملٹری انٹیلیجنس ادارے بھی اپنا کام کر رہے تھے, تو اس وقت کلبھوشن ملا تھا آپ کو, اس وقت آپ کو ابھینندن ملا تھا, اس وقت آپ نے طیارے گرائے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ ہے یونٹی کی بات. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اور ہماری فوجی قیادت ہے, وہ اس کو اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے اختیار اور اقتدار نہ نکلے, اسی لیے اب وہ مارے پھر رہے ہیں. اصل میں لسے وہ نہیں ہے, لسے وہ خود ہو چکے ہیں. اور وہ اس لیے کہ جب لسا جو ہے نا وہ کبھی کرکٹ ٹیم کے پیچھے چھپتا ہے کہ ہمارا پرسپشن کلیئر ہو جائے, کبھی وہ کسی ایون وہ آپ کو یاد, ابھی ہمارا ایک بچہ ہے شرازی, تو اس کو بلانا پڑ گیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے چھپنا پڑ گیا. ان کو سافٹ امیج کی تلاش ہے, یہ سافٹ امیج ان کو مل نہیں رہا, کیونکہ جو بروٹیلٹی پچھلے 2 سال انہوں نے کی ہے پاکستان میں اور پاکستانیوں کے ساتھ, اور کسی کو بھی نہیں بخشا انہوں نے. اور یہاں تک کہ آڈیوز ویڈیوز کا ایسا دھندا سامنے آیا کہ شرم آتی ہے.
ہمیں سوچتے ہوئے بھی کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، جو تمام کمیونیکیشنز کے ٹولز اور تمام انٹیلیجنس کے ٹولز جو آپ اینیمیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ نے اپنی قوم کے لیے، قوم کے خلاف استعمال کیے. تو اسی لیے جو بات ہے، آپ نے پوچھا عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے عوام اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں. اب پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اور یہ رکاوٹ کون ہے سب سے بڑی؟ وہ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب. سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہیں. اور جنرل عاصم منیر صاحب جب تک ہیں اس وقت تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور حالات جو ہیں وہ ورسٹ سے ورسٹ ہوتے جائیں گے. تو یہ اس سنگینی سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جنرل عاصم منیر صاحب کا ہی مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے، کیونکہ الیکشن ہو گیا، الیکشن نتائج آنا شروع ہو گئے، اور 11:30 بجے تک لیکن پیرالل ایک نظام قائم کیا ہوا تھا جو جی ایچ کیو کو رپورٹ کر رہا تھا. جب پتا چلا کہ ریزلٹس تو ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے، تو پھر فوراً انٹروین کیا گیا، ان کو رکوایا گیا، چیف الیکشن کمیشن کو بلوایا گیا. اور یہاں تک کہ جب سیاسی جماعتوں نے یہ نتائج تسلیم کر لیے، اور سب سے بڑی جو بدترین مخالف تھے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے، مسلم لیگ نواز شریف صاحب، انہوں نے یہ نتائج تسلیم کر لیے اور انہوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے گھر چلے گئے، اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو گئے. ان کو صبح 6 بجے جگایا گیا کہ نہیں جناب، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو یہ کام لے کے دیں گے. اب جب جہاں اتنی اس حد تک آئین شکنی ہو جائے، اتنی ننگا پن نظر آیا آپ کو، تو اس کے بعد پھر کسی خیر کی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ اور اب وہی جن کو انہوں نے اقتدار دیا، ان کا ہر بندہ، ہر ایک لیڈر ہر روزانہ جاوید لطیف صاحب کی صورت میں، رانا ثناء اللہ صاحب کی صورت میں، خواجہ آصف صاحب کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں اقتدار تو انہوں نے دیا ہے، ہم تو اقتدار لینا نہیں چاہتے تھے، ہم تو ہار چکے تھے. جگہ جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ سیاستدانوں کا نہیں ہے، مسئلہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے. اور وہ ایک ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اس سے نکلتے اور 8 فروری کو جو الیکشن کا نتیجہ تھا اسے تسلیم کرتے، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور پھر ان کے ساتھ اب شہباز شریف صاحب مل گئے ہیں اور باقی زرداری صاحب مل گئے ہیں. وہ تقسیم کیا جا رہا ہے، فارم 47 کے تحت سب کو اقتدار تقسیم کیا جا رہا ہے، اور یہ بندر بانٹ چل رہی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان جب تک جیل میں ہے اور جب تک اس سے بات نہیں ہوگی، اس وقت تک ممکن نہیں ہے. یہ مینڈیٹ عوام کو واپس کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. جب تک آپ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس نہیں کرتے ہیں، یہ سکون نہیں آ سکتا، نہ ہی کوئی بہتری آ سکتی ہے. جی سر، وہ ایک بیچ میں ہمارا سوال رہ گیا تھا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آج کی جو مین ایک اور بھی نیوز ہے، وہ سعودی جو کوسچن تھا اس کے ساتھ، کہ 20 لوگوں کو آج چھوڑا ہے، وہ جو مین تو اس کے پیچھے کون ہے؟ ملٹری کا جناب عاصم منیر صاحب کے احکامات آئے ہیں، یا کہ یہ کورٹس نے تھوڑی دلیری دکھائی ہے؟ اس میں ان کے عذر سے کچھ بھی نہیں ہوا. سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں عید سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ نے ان کو کیوں پکڑا ہوا ہے. تو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سہارا لیا کہ جی انہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ جن کی سزائیں نہیں بنتی آپ ان کو ریلیز کریں، اور جن کی سزائیں بنتی ہیں آپ ان کو ہولڈ کریں، ان کو رہا کریں. تو یہ 20 لوگ ان کو رہا کیا گیا ہے، اور اس کا کسی قسم کی کوئی رعایت والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے بڑی رعایت والی کوئی بات نہیں. اس کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کہہ چکی ہے کہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل جو ہے وہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. پھر کہیں نہ کہیں سے یہ پریشر ہیومن رائٹس والوں کا بھی موجود ہے، وہ بھی موجود ہے. اس کو گو کہ یہ نہیں سمجھتے، لیکن ہے، پریشر تھا کہ 9 مئی کا. اب انہوں نے 9 مئی کی بھی بات بتا دوں کہ 9 مئی کا بھی کمبل انہوں نے خود اس حد تک اس میں ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے گئے ہیں ہمارے پنڈی والے بھائی، کہ اب ان کو واپس آنے میں بھی کافی دقت محسوس ہو رہی ہے. کیونکہ 9 مئی کو جو اگر اس کی صحیح انویسٹیگیشن کروائی جائے تو 9 مئی کے کریکٹر تو پھر بہت سارے نکلیں گے.
اور اس کی آپ نے ایمل ولی خان ان کی تقریر ہے، اوپن پریس کانفرنس ہے، تقریر ہے، وہ کہتے ہیں کہ پشاور ریڈیو پاکستان پشاور جو جلایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ وردی پہن کے جلایا یا وردی اتار کے جلایا یا سارے ثبوت ہیں۔ تو جب آپ کے مخالفین جو ہیں، جو یہ اب صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، کیونکہ باقی جماعتوں کو بھی پتہ ہے، اب ان کو بھی پتہ ہے، نون لیگ کو بھی پتہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ 9 مئی کے اندر بہت سارے راز پنہاں ہیں، اور 9 مئی اس طرح سے نہیں ہے جیسے بیان کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 20 لوگ رہا کیے گئے، ان میں سے ایک کا انٹرویو آیا محمد ادریس کا، تو اس نے بتا دیا کہ جی ہم سے حلف لیا گیا کہ باہر جا کے آپ نے کچھ نہیں بتانا، اور اس کا قصور کیا تھا کہ وہ سرکاری ملازم ہے، وہ آ رہا تھا، اشارہ بند تھا، اشارے پہ رکا، اس کی فوٹیج آ گئی، اس نے ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا، اور 10 مہینے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب آپ گھر چلے جائیں، اور ہمیں آپ نے جا کے بتانا بھی نہیں۔ تو 20 خاندانوں کو انہوں نے اس کرب میں مبتلا کیا، اور جو باقی 102 لوگ ہیں وہ ابھی تک انہوں نے روکے ہوئے ہیں۔ اب صنم جاوید کو لے لیں، عالیہ حمزہ کو لے لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کو لے لیں، میاں محمود الرشید ہیں، اور اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہے، سابق گورنر، یہ سارے لوگ جو ہیں، اگر تو مقصد ہے نا کہ سزا دینا، تو یہ تو اسپیڈی ٹرائل اگر کرتے تو یہ 6 مہینوں کے اندر اندر فیصلے ہو جانے تھے۔ 6 مہینوں کے اندر اندر جو کرمنل کیسز کے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں اسپیڈی ٹرائل میں۔ تو اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سزا دینی ہے یا نہیں دینی، مسئلہ ہے کہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور جو 9 مئی میں جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی، آئی پی پی میں چلے گئے یا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ مل گئے، وہ سارے کے سارے انوسنٹ قرار پائے، اور ان کے ابھی بھی ایف آئی آر میں نام ہے، 9 مئی کے نام ہیں، وہ انوسنٹ بھی ہیں، وہ فرشتے بھی ہیں، وہ سارے معصوم ہیں۔ لیکن جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں، جو اپنا نیریٹو نہیں چینج کر رہے، وابستگی چینج نہیں کر رہے، ان کو آپ نے اٹھا کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جو اس نہیں آئے کیٹیگری میں، فواد چودھری کو آپ نے ادروائز اٹھا لیا، پرویز رائی صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو اسی کھاتے میں جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 9 مئی کی وجہ سے یہ ہے، 9 مئی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات، اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت 9 مئی کو۔ اچھا سر، ہم آپ کے ساتھ جب بھی بات کرتے ہیں نہ کوئی آپ ہمیں بریکنگ نیوز دیتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں کیا بریکنگ نیوز ایسی ہے جو ہمیں نظر آئے گی ملک کے اندر؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ 4-6 ہفتوں میں کافی گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، مئی میں، اور یہ مہینہ بھی آپ کا اسی طرح لڑائی جھگڑے میں گزرے گا، مئی میں بھی۔ اور بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو آرمی یہ جو قاضی فائز صاحب ہیں، وہ ان کو لالی پاپ دیا ہوا ایکسٹینشن کا۔ دوسرا جنرل آصف منیر صاحب بھی کو بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، تو اس کا آپ انتظار کریں۔ Thank you very much, sir. Sabir Shah, it is always a pleasure talking to you. آپ جو ہیں بڑی تفصیل سے ایک تو ایکسپلین کرتے ہیں، بڑے پیارے طریقے سے کرتے ہیں، ہماری طرح جو ہم نارتھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہماری طرح بھڑکے ہوئے نہیں ہیں، تو بڑے آپ آرام سے چیزوں کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں جو ہمارے آڈینس کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ آڈینسز آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ مجھے بھی کہتے ہیں شازیہ جی دیکھو اب جو ہے صابر صاحب کتنے پیار سے بات کرتے ہیں، آپ بھی تھوڑا شانتی سے بات کیا کرو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا شاید دل زیادہ جلتا ہے، تو ہم ذرا زیادہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ جو کہ وہاں پہ شاید مجھے لگتا ہے ٹیون ہو گئے ہیں وہاں پہ روز کے یہ ڈرامے دیکھنے کے، تو آپ کا ذرا تھوڑا ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ نہیں، میں اپنے نام پہ عمل کرتا ہوں۔ بالکل سر، تو پھر تو آپ نے جنت کما لی ہے، ادھر ہی کما لی ہے آپ نے جنت جو ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ صابر اور شاکر جو ہے ان کے تو بڑے بلند جو ہیں وہ درجات ہیں، ٹھیک ہے تو جی بالکل۔ اچھا سر، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ جڑے پھر سے ایک بار، ہم جب بھی اسی طرح کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں سامنے آئیں گی ہم آپ کے ساتھ کریں گے اور بات چیت، اور آپ ہمیں اسی طرح جو ہے انفارم کرتے رہیں، ہمیں بتاتے رہیں کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ جائے گا بہتری کی طرف۔ یہ اتنی کالی رات جو ہے وہ اتنی لمبی چل نہیں سکتی ہے۔ اگر ہمارے سامنے ہے رومن ایمپائر اینڈ گریک ایمپائر، اگر وہ نہیں رہیں، آٹومین ایمپائر نہیں رہیں، بڑے بڑے جو جس میں ظالم اور جابر یہاں پہ جو بیٹھی ہوتی تھی جو ایمپائرز کے اندر، برٹش ایمپائر تھی، تو پھر ان کا تو کچھ اتنا
कुरान मजीद का हिफ्ज करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उसमें जो कुछ लिखा है उसको समझना भी बहुत जरूरी होता है, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात मौजूद हैं। बिल्कुल, तो बस सर हम आपको अभी खुदा हाफिज बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं आपका खुदा हाफिज है। हमें दीजिए इजाजत फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम एंड विल सून कनेक्ट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज।